مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج یا رسول اللہ کانفرنس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ یاد رکھنا حضور علیہ السلام پہ ہماری مال و جان قربان ہے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ناموس رسالت پر ہماری عزتیں قربان ہیں. ہاتھ اٹھا کے اس کا اظہار کرو حضور کے ناموس پہ ہم سب کی عزتیں قربان، حضور کے ناموس پہ ہم سب کی جانیں قربان، حضور کے ناموس پہ ہم سب کی اولادیں قربان. ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم دنیا میں امن کے قیام کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن ناموس رسالت پہ ایک جملہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام کی عزتوں پہ ہماری عزتیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولادیں قربان. لیکن یہ یاد رکھے دنیا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے وہ عزتیں عطا فرمائی، وہ رفعتیں عطا فرمائی کہ جس نے میرے آقا علیہ السلام کے مقام کو دبانے کی کوشش کی، اللہ نے میرے مصطفیٰ کے مقام کو مزید بلند کر دیا. اس میں تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی میرے آقا کے مقام کو دبانے کی کوشش کی گئی، اللہ نے میرے آقا کے مقام کو مزید بلند کر ڈالا. جب حضور علیہ السلام کے دونوں شہزادوں کے بعد تیسرے شہزادے کا بھی انتقال ہو گیا نا، اور عام الحزن تھا، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کبریٰ سلام علیہا دونوں ایک سال میں وصال فرما گئے. حضور نے فرمایا عام الحزن ہے. پھر حضور کے جب سب شہزادوں کا بھی انتقال ہو گیا، وصال فرما گئے، کفار نے بکواس شروع کر دی. کفار نے کہا معاذ اللہ یہ تو ابتر ہو گئے. ابتر کا معنی ہے بے نسلہ، کہ معاذ اللہ یہ تو ابتر ہو گئے. جب کفار کی یہ بکواس زیادہ بڑھ گئی نا، اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب میں نے آپ کو کثرتیں عطا کی ہیں، فصل لربک وانحر، حبیب آپ نمازیں پڑھو، آپ قربانیاں کرو، ان کی باتوں کی گویا کہ فکر مت کرو. ان شانئک ھو الابتر، میرے حبیب یہ جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں نا، یہ خود ابتر ہو جائے گا. اس وقت یہ سمجھنا شاید عام لوگوں کے لیے مشکل ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے. وہاں اتنی بڑی طاقتیں، یہاں مصطفیٰ علیہ السلام کے چند غلام حضور کے ساتھ، اور یہاں کثرتیں ہوں گی اور وہاں وہ ابتر ہو جائیں گے. اس وقت لوگوں کی، اگر عام لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں بھی آ رہی تھی، تو آج یہ ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر بتا رہا ہے. تم کہتے تھے رسول میں نسلیں ہو گئے، رسول کا مقام مٹ گیا، رسول کی عزت ختم ہو گئی. آج دیکھ لو جو یہ بکواس کرتے تھے وہ خود مٹ چکے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ میرے نبی کی عزت بھی باقی، میرے نبی کا مقام بھی باقی، میرے نبی کی رفعت بھی باقی، میرے نبی کی اولاد بھی باقی. یاد رکھنا جس نے میرے نبی کا ذکر مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ گیا. جو یہ کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا. میرے نبی کی عزت کا جھنڈا اونچا رہے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ابھی اگر خاکے بنائے گئے یا کوئی بات کی گئی، لوگوں نے سمجھا کہ لوگوں کے دلوں سے نبی علیہ السلام کی محبت ختم کر دیں گے. بتاؤ نبی سے محبت کئی گنا بڑھ گئی یا نہیں بڑھی؟ نبی پہ جانثاری کا جذبہ بڑھا یا نہیں بڑھا؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. لب پہ نعت پاک کا نغمہ دنیا دیکھ رہی ہے. آج یا رسول اللہ کانفرنس سے ناموس رسالت کا یہ پیغام جانا چاہیے. ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لو اور کہو لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو یاد ہے 1997 کا عرس؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ 1997 کے 8 جون میں کون کون تھا؟ اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے گواہی دینی. 1997 7 سالہ تقریبات میں کون کون تھے؟ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہاں میرے پیر طریقت نے لگایا. بے شک یاد ہے نا؟ میرے پیر طریقت نے لگایا تھا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. کہو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا روح یا رسول اللہ، فدا کا کلو شیء یا رسول یا اللہ. رسول اللہ. تشریف رکھیے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف. یہ اس پاک کی تقریبات ہے 3 روز سے جاری ہے. اس کی یہ مرکزی تقریب ہے جس کا نام یا رسول اللہ کانفرنس ہے. صبح سے جمع بیٹھے ہیں، کسی کو نہ جرت کی پرواہ ہے، نہ پیاس کی نہ بھوک کی. اللہ کے کرم، اس کے فضل، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے. کیونکہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور کون نکالے گا؟ لبیک یا رسول اللہ، 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 سیدی مرشدی. یا نبی، یا نبی. غلام ہے، غلام ہے. ہاتھ اٹھا کے بتلا دو، بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر ہمارے پاس عدنان قادری جیسے مجاہد بھی ہیں. ان پر مر مٹنے جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ایک بار ذرا یہ مشائخ اگر بے ادبی ہوگی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہیں کہ اوے مشائخ پہ باتیں کرنے والوں، مشائخ پہ کیچڑ اچھالنے والوں، بچوں تمہاری عمر ابھی 4 دن ہے. ناموس رسالت پہ پہرا خواجہ عبدالکریم نے دیا ہے، ناموس رسالت پہ پہرا شیخ حضرت شرک پوری نے دیا ہے، ناموس رسالت پہ پہرا اکابرین اہل سنت نے دیا ہے. آج یہ مشائخ دنیا کو بتائیں یہ کتیاں، یہ داستاریں، یہ بکریاں، یہ مرید، یہ سٹیج، سب کچھ نبی کی عزت پہ قرب. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ. ایک سیکنڈ کے لیے لینا ہے. تمہیں پتا ہے پیر کرم شاہ کون ہے؟ آج اگر ہمیں ناموس رسالت پہ تقریر کرنی ہو نا، ہم پیر کرم شاہ کی کتاب کھولتے ہیں. ہاتھ اٹھاؤ. داتا صاحب کے خطیب سے لے کے صاحبزادہ جنید صاحب تک ہاتھ اٹھا کے بتائیں گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں. بدلا دو ہر دشمن دیگا کہ غیرت مسلم زندہ ہے. من پر
मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, उन पे मर मिटने का जज्बा जरा जज्बे से मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से रिश्ता कल भी था और आज। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जज्बे से नाराए रिसालत, हाथ उठा के नाराए रिसालत, 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 लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक। बैठिए, आखिरी बातें कर रहा हूं, आखिरी बातें कर रहा हूं। आहा, वो बात आई मेरे मुस्तफा की, मेरे इमाम, मेरे ताजदार, मेरे रहनुमा इमाम अहमद रजा खान बरेलवी कहते हैं, इस सालत कुल इमारत कुल, इस सालत कुल इमामत कुल, सियादत कुल अमारत कुल, हुकूमत कुल, हुकूमत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल खुदा के आके इमामत कुल, विलायत कुल खुदा के यहाँ आपके लिए। जिसने मेरे नबी की इज्जत घटाने की कोशिश की वो खुद सवा हस्ती से मिट गया। मांकी शरीफ के अजीम सजादा नशीं हरद किबला पीर शम्सुल अमीन साहब जलवागर हुए। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं, लेकिन मेरे नबी की इज्जतों का झंडा, थक गए हो, मेरे नबी की इज्जतों का झंडा ऊंचा था, ऊंचा है, ऊंचा। एक वक्त वो था जब फतह मक्का का वक्त था, डॉक्टर उजैर साहब से कहिए मेहमानों के बारे में पता करें, उजैर साहब पता करें। एक वक्त वो था कि जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम, मेरे नबी अलैहिस्सलाम एक वक्त वो था जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम पे लोग बातें कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया आखिरी बात है ये, वो दुहा, हबीब आपके चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, आपकी जुल्फों की कसम जब अब बिखर के आपके चेहरे पे आती है। मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, वो कहते थे इनका खुदा छोड़ चुका है। अल्लाह ने फरमाया मैंने आपको नहीं छोड़ा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। इन दो बातों में अदनान साहब मैंने बात खत्म करनी। आप मुझसे गिला करते हैं, तुम तकरीर लंबी करते हो, एक गिला मैं भी करता हूं, लेकिन मैं तकरीर खत्म करूंगा। एक वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। माशाअल्लाह, आज की या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस में हजरत जलवागर हो तो फिर मैं आखिरी बात करूंगा।
ملتان شریف سے اولیاء کی سرزمین ملتان شریف سے حضرت بہاؤالدین زکریا کے سجادہ نشین. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اور یار میں اپنے واسطے تو نہیں کہا, بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ علامہ فیصل بول دو. سبحان اللہ. ملتان شریف سے حضرت 1 سیکنڈ آپ یہاں تشریف لائیں گے شاہ صاحب. ایک منٹ کھڑے ہو جائیے, سارے کھڑے ہو جائیے. سٹیج والے بیٹھ جائیں تو بہت زیادہ مہربانی ہوگی. شاہ جی 1 سیکنڈ آپ. شاہ جی 1 سیکنڈ آپ یہاں تشریف لائیے. میں نے شاہ جی کو یہاں اس لیے عرض کی ہے, 1 منٹ سٹیج والے بیٹھ جائیں. I can say نہیں, please sit down, بیٹھ جاؤ. میں نے یہاں پر شاہ صاحب کو اس لیے عرض کی تشریف لانے کے لیے. میں نے کل صبح فون پہ بھی شاہ صاحب سے یہی عرض کی کہ شاہ صاحب آپ کو ایک بات پہ ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے. یہ کیمروں کے آگے جو ہیں یہ اگر بیٹھ جائے میڈیا والوں کو مشکل ہو رہی ہے. شاہ صاحب نے یہ سجادہ نشین ہے حضرت بہاؤالدین زکریا کے, اور ایٹ دا سیم ٹائم سجادہ نشین ہے حضرت شاہ رخ عالم کے. ابھی کچھ روز قبل انہوں نے ناموس رسالت میں جس طرح عالمی فورم پہ بات کی, ہاتھ اٹھا کے شاہ جی ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بتاتے ہیں ہم کہ دین اسلام امن کا دین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات رحمت کی تعلیمات ہیں. تو وہ شخصیت جو دنیا میں عمل قائم کرنے کے لیے تشریف لائے, ان کے بارے میں بات کرنے کا تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بولو شاہ جی جس طرح آپ نے ہر فورم پہ ناموس رسالت کی بات کی, ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. دنیا کو یہ بھی بتایا, وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں, وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں. حضرت آپ ایک تو یہ کہ ناموس رسالت اور یہ بھی بتایا مسلمان دہشت گرد نہیں ہے, مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. عمل کا دین ہے اسلام. اسلام کا عمل کا دین بتا کے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. جس طرح خوبصورتی کے ساتھ ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا, حضرت ہم آپ کو اس میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. دوسری بات, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے 1 مہینہ پہلے بلکہ 2 ہفتے پہلے قبلہ شاہ جی نے امریکہ میں UN میں جس طرح جس جوان مردے سے آواز اٹھائی, یہ شاہ رخ عالم کا جس میں خون ہو وہی کر سکتا ہے, یہ وہی کر سکتا ہے جس میں بہاؤالدین زکریا کا خون ہو. ہاتھ اٹھا کے شاہ صاحب ناموس رسالت اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو آپ نے آواز اٹھائی, ہم اس میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہم آپ کو اس بات پہ بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں, آپ نے ہر جگہ یہ بھی ثابت کیا کہ اسلام is the religion of peace by the grace of God. میں نے آخری بات کا کہا تھا وہ جاری ہے. شہباز صاحب عدنان قادری مجھے اپنا ٹائم دے چکے ہیں. ہاں تو اللہ نے فرمایا کیا بھائی, یہ جملے ہی ہیں آخری, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ کیا تھا؟ وعدہ تھا, یہ وعدہ تھا. اور وَلَسَّوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, یہ بشارت تھی. جس حالات میں اللہ نے یہ وعدہ کیا نا رسول اللہ سے, قبلہ مفتی عامر صاحب, یہ وہ حالات تھے جب گنتی کے چند لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے, باقی سب خون کے پیاسے تھے. اس وقت اللہ نے فرمایا مفتی عامر صاحب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور پھر فرمایا وَلَسَّوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس وقت لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا, آخر یہ کیسے ممکن ہوگا. بیٹھ جائیے, تشریف رکھیے, میری بات مانیے, بیٹھ جائیے, سب دیکھیں گے آپ بات کیسے مانتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں بیٹھ جائیے, جدھر ہیں یہ تو سپیکر کے پیچھے لوگ ہیں, یہ تشریف رکھیے. جتنے لوگ تھے وہ یہ حیران تھے کہ یہ کیسے ہوگا, لیکن کچھ ہی وقت گزرا, وہی لوگ جو خون کے پیاسے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے پہ جان دینے والے بن گئے.
فتح مکہ کے موقع کو دیکھ لو، ایک وقت وہ تھا حضور ہجرت کر رہے تھے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا چند ہی سالوں میں یہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ تشریف لا کے فتح فرما لیں گے۔ پتہ چلا اللہ نے میرے نبی کو ایسی عزت دی ہے، تم اس کو جتنا دبانے کی کوشش کرو گے یہ اتنا بڑھتی رہے گی، تم مقام مصطفیٰ کو جتنا گھٹانے کی کوشش کرو گے یہ اتنا بلند ہوگا۔ آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہاں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں نے جو گفتگو سوچی تھی اس کی تمہید بھی نہیں ہوئی ابھی، لیکن میں یہاں پر بات ختم کرتا ہوں، میں بات یہاں پر ختم کر دیتا ہوں۔ آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس گرمی میں درجہ حرارت غالباً 40 سے بھی اوپر سینٹی گریڈ، لیکن اس طرح اندر بھی رش ہے، ساتھ بازار شریف والا میدان بھی فل ہے، پیچھے وہ والا میدان بھی فل ہے، مسجد بھی بھری ہوئی ہے، سڑکیں بھی بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اندر آنے کی جگہ نہیں۔ اس تعداد میں آپ تشریف لائے، اس مرتبہ اس پروگرام کا ایک اشتہار بھی نہیں لگا، ایک اشتہار بھی نہیں لگا، اور 10 دن پہلے تک عیدگاہ میں سنیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ عرس شریف ہونا ہے یا ملتوی ہونا ہے۔ 10 دن پہلے صرف فیس بک پیج پہ اناؤنس ہوا پروگرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، اور الحمدللہ ایک اشتہار کے بغیر، ایک بھی اعلان کے بغیر، ایک بھی تشہیر کے بغیر، ایک بھی کیو ٹی وی پہ بھی پٹی نہیں چل سکی ایک وجہ سے، اس میری ہی عرض پہ ایک وجہ تھی۔ الحمدللہ اتنا بڑا تعداد میں آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے آپ کی جھولیوں کو بھر ڈالے، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمتوں کے دروازے کھول دے، حضور آپ کو اپنی غلامی میں قبول فرما لے، آپ گھر بعد میں پہنچو اللہ آپ کی مغفرت پہلے کر دے، آپ گھر میں واپس پہنچو تو کوئی بیماری باقی نہ رہے، کوئی مشکل باقی نہ رہے، کوئی تکلیف باقی نہ رہے، کوئی آزمائش باقی نہ رہے، اللہ آپ پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ میں دعوت خطاب دوں گا، اور الحمدللہ یہ یاد رکھنا دین اسلام محبت کا دین ہے۔ میں نے جو کہا نا وہ مسئلہ بیان کیا کہ ہر امت پر حضور پر ایمان لانا لازم ہے، اس پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فورس بھی ہم کر سکتے ہیں، کسی عیسائی سے، کسی یہودی سے، کسی بھی انسان سے اس کے مذہب کی وجہ سے نفرت کرنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اس کے مذہب کی وجہ سے اس سے حسن اخلاق نہ اختیار کرنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو آتا ہوں اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ میں تاخیر سے آیا، میں قومی اسمبلی سے آ رہا ہوں، اور قومی اسمبلی میں میں نے جو بات کرنی تھی وہ آج میں کر گیا اور میں کر کے آیا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آج صبح جب میں اٹھا تو میری نظروں سے وہ کینیڈا کا دردناک واقعہ گزرا، وہ 5 مسلمان کینیڈین پاکستانی بے گناہ بے قصور ان کو روندا گیا، گاڑی کے نیچے روندا گیا۔ ان کا گناہ کیا تھا؟ وہ لباس سے، شکل سے، عمل سے مسلمان دکھائی دیتے تھے، بس ان کو رون دیا گیا۔ میں نے مطالبہ کیا ہے اور میں اس پنڈال سے یہ گزارش لے کر آیا ہوں پاکستان کے وزیر خارجہ کے طور پر، کیونکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر میں نیامی گیا وزراء خارجہ کا ایک جمع غفیر تھا، 57 وزراء خارجہ موجود تھے، اور میں نے وہاں کہا یہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں نے کہا کہ اسلامو فوبیا جو پورے مغرب میں ایک نیا ٹرینڈ بن رہا ہے، امہ کے مسلمانوں، امہ کے وزراء خارجہ، پاکستان کی یہ قرارداد عمران خان کے کہنے پر میں تمہاری خدمت میں لے کر آیا ہوں، اس قرارداد پر غور کرو اور اسلامو فوبیا کے خلاف بند باندھنے کے لیے پاکستان کے ہم کلام ہو جاؤ۔ حضرت الحمدللہ متفق کا اتفاق رائے سے قرارداد منظور ہو گئی۔ میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کینیڈا میں محترمانہ گزارش کر رہا ہوں، پوری اسلامی دنیا، یورپ میں 65 ملین مسلمان رہ رہا ہے، کینیڈا میں 2 ملین مسلمان بستا ہے،
امریکہ میں 6 ملین مسلمان زندگی گزار رہا ہے. یک زبا ہو جاؤ اور ان کے غم میں شریک ہو جاؤ, ان کے آنسو پوچھ لو. اور علماء کی یہ محفل ہے, مشائخ کی یہ محفل ہے. پیر صاحب آپ کا حکم ہوگا ہم تعمیل کر دیں گے. میری گزارش ہے کہ آنے والے جمعہ, آج ہے منگل, جمعے کے روز پاکستان کی ہر مسجد میں اس معصوم خاندان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دو. اور ہم کچھ نہیں دے سکتے, اور ان کے لیے دعا کر لو, ان کے لیے دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ وہ جو 9 سالہ بچہ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں تڑپ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرما دے, اور ان بے گناہوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے. حضرت آخری بات کرتا چلوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ کرشمے آج ہوتے ہیں کہ نہیں. سن لو عاشقان رسول کی محفل ہے, سن لو. ابھی میں آ رہا تھا مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی, کسی نے کلپ بھیجا, اور وہ کلپ کیا ہے کہ فرانس کے صدر کو فرانسیسی نے تماچا ماریا. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ آپ نے کیا ہے؟ یہ میں نے کیا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ واہ واہ کملی والے, واہ کملی والے, جس نے تیری شان میں گستاخی کی وہ نہ یہاں کا نہ وہاں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ایک بات آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت پیر صاحب شاہ صاحب, ایک بات جس کا میں گواہ ہوں وہ آپ سب کو بھی بتانا چاہتا ہوں, اور پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کے لیے حجرائے امی عائشہ کھل جائے, جب دنیا کہے ناممکن ہے, اور وہاں آنسوؤں کے ساتھ میرا اللہ گواہ ہے, سب سے پہلے جو شخص نیچے اترتا ہے کہاں جانے کے لیے؟ مواجہ شریف پہ حاضری کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو کھولا جاتا ہے, اور جو شخص آنسوؤں کی لڑی لے کے درود شریف کی نذرانہ لے کے آتا ہے اس کا نام شاہ محمود قریشی ہے. یہ کیفیت تھی, نہ پاؤں میں جوتا ہے نہ اپنی پرواہ ہے. اور عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے ساتھی 27ویں کی رات تھی لوگوں, شب برات کی رات تھی, عام رات نہیں تھی. حاصل کریں. الحاج شہباز قمر فریدی ملک پاکستان کے وہ عظیم نعت خوان ہیں جو دنیا بھر میں نعت نبی کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں, اور سوشل میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک جناب شہباز قمر فریدی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانے پیش کرنے کا اعزاز رکھتے ہیں. کیا فرق میں بتاؤں رحیم و کریم میں, سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں. شہباز صاحب نعت پڑھیں گے. 2 ہماری علماء کرام کے پیغام انہوں نے ارشاد فرمانا ہے, اور پھر ہمارے شیخ کامل کا خطاب ہوگا. آپ حضرات اگر بیٹھ جائیے, تشریف رکھیے, تو نعت شریف کا تاکہ کیفیت بھی ہونا. یہ پنکھے بند ہو گئے ہیں. افضل صاحب, انتظامیہ, رفیق صاحب, یہ انتظامیہ کو بتائیے پنکھے پنڈال میں بند ہو گئے, اس کا کچھ کیجیے. انتظامیہ فوری طور پہ یہ پنکھے بند ہو گئے ہیں, یہ دیکھیں کیوں ہیں, ان کو چلائے جلدی سے. سب حضرات تشریف رکھیے. ابھی ہمارے شیخ کامل کا
خطاب صدارتی خطبہ ہونا ہے، اس کے لیے آپ ادب سے تشریف رکھ لیجئے. یہ نہ ہو کہ باہر جانے یہاں کا رش کی وجہ سے آپ کو واپسی کا نہ ملے. تشریف رکھیں. شہباز صاحب انشاءاللہ میں نے ان کو صبح 4 بجے فون کیا کیونکہ شہباز ہے تو شہباز تو اڑ کے فوراً پہنچ بھی آتا ہے. تو شہباز فریدی صاحب نعت شریف پڑھیں گے. الحمدللہ ہمارے حضرت قبلہ پیر طریقت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدد اللہ العالی قبلہ، میں آپ کو شکریہ خود نہیں کہتا کیونکہ اپنے گھر میں آنے پہ شکریہ نہیں کہا جاتا. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب بھی تشریف لائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. شہباز فریدی صاحب آئیے اور پوری محفل کو عشق مصطفیٰ سے جھما دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام کو عرس پاک کی مبارک. اب جتنا خوبصورت خطاب حضور صاحبزادہ والا شان نے فرمایا ہے اور اتنی خوبصورت محفل عالم اسلام کی فقید المثال یہ کانفرنس کی کامیابی پر میں حضور قبلہ سیدی نقیب ملت اسلامیہ حضور قبلہ حافظ پیر نقیب الرحمان صاحب قبلہ کا مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کا حکم ہے ایک کلام کے لیے، وہ مشائخ کی اجازت سے آستانہ عالیہ گھنگول شریف میری جن جان حضور قبلہ جلوہ فرما ہیں پی جی سرکار، آپ کی قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک کلام کے لیے صاحب جی نے حکم دیا ہے. میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، فردوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. جو عاشق یا رسول اللہ کانفرنس میں آئے ہیں اپنی موجودگی کا ثبوت دیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے مل کے بولیں، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پہ ہی نظر اس پہ ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد